بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کی تیاری ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر کا انتظام کیا جائے، روشنی کے لیے ہم روشنی کا انتظام کریں تاکہ اندھیرا نہ ہو، رمضان میں آرام کرنے کے لیے اے سی کا انتظام کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے ہاں رمضان کی تیاری ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا مہینہ سکون سے گزرے، آرام سے گزرے، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، آپ کے سحری افطاری میں خلل نہ ہو، تو یہ انتظامات بھی انسان کو کر لینی چاہیے۔ لیکن رمضان کی جو تیاری مطلوب ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ اور اکابر و اسلاف رمضان کی جیسی تیاری فرمایا کرتے تھے، وہ تیاری دوسرے نوعیت والی تھی۔ اور اصل میں جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بھی غالباً عرض کیا تھا کہ رمضان انوارات کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے بدن میں وہ صلاحیت پیدا کریں کہ جس سے رمضان المبارک کے انوارات کو ہم سمیٹ سکیں، رمضان المبارک کے انوارات ہم حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، اور رمضان میں تو گویا گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو روزے سے نسبت ہے تو رمضان سے پہلے نفلی روزے کثرت سے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی یہ تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ آپ گناہوں سے معصوم تھے، مقصد یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزے سے ایک مناسبت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح بدن کا وہ میل کچیل رمضان المبارک میں ہم اپنے بدن کو اس میل کچیل سے پاک کریں۔ میل کچیل کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ظاہری میل کچیل ہے، آپ نے اس کو دھو لیا، پانی سے صابن لگا لیا، وہ میل کچیل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک باطن کا میل کچیل ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے انوارات اور اثرات باطن پر پڑتے ہیں، تو اس لیے باطنی میل کچیل کو صاف کرنا ضروری ہے، روحانی میل کچیل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو اب رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اس میل کچیل کو پاک کیا جائے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، جو بھی چیز ایسی ہے جو آپ کے ذمے ہے اس کو آپ ختم کر دیں، صاف کر دیں۔ رمضان سے پہلے ہی وہ نمازیں جو ہمارے ذمے ہیں ہم ان نمازوں کی قضا کریں، پھر خاص کر وہ روزے جو ہمارے ذمے ہیں گزشتہ رمضانوں کے، ہم ان روزوں کا اس کی قضا کر لیں۔ اگر کوئی دکاندار ایسا ہے کہ جس کا آپ پر پچھلا ادھار ہے، تو کیا آپ آج اس دکاندار کے پیچھے مزید سامان لینے کے لیے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جائیں گے تو وہ پرانا حساب مانگے گا۔ تو اسی طرح جب ہمارے اوپر پرانا میل کچیل باقی ہے، پرانے روزے باقی ہیں، اور اب ہم جائے کہ نئے روزوں کا ثواب مانگے، تو وہ تو دیں گے لیکن وہ نکھار نہیں آئے گا، اس خوشی سے نہیں دیں گے۔ جیسے دکاندار آپ کو سودا اگر دے بھی دے گا تو 10 باتیں سنا کے دے دے گا۔ اس سال آپ روزہ رکھنے کے لیے آئے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس کا اجر دے، حالانکہ تمہارے ذمہ تو پچھلے روزے بھی باقی ہے، تو اجر تو مل جائے گا لیکن اس خوشی سے نہیں کہ جس خوشی سے آپ کو پاک صاف ہونے کی صورت میں اجر مل رہا تھا۔ تو پرانے جو روزے ہیں ان روزوں کی قضا کر لی جائے، پرانی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا کر لی جائے۔ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کے باطن پر وہ میل موجود ہوگا، اور جب وہ میل موجود ہوگا تو پھر رمضان کا نکھار جس طریقے سے مطلوب ہے اس طریقے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذمے کسی کا حق ہے، آپ اس کے حق کی ادائیگی کریں اور اس حق کو آپ ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیں۔ اگر وہ ایسا حق ہے کہ جو صرف اس سے معافی پر پورا ہو سکتا ہے تو آپ ان سے معافی مانگیں، اور اگر وہ ایسا حق ہے کہ اس میں آپ نے کسی کے اور کوئی حق تلفی کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس معاملے کو، اس کے حقوق کی ادائیگی کر لیں۔ اسے کہا جائے گا کہ جی
آپ نے رمضان کی تیاری کر لی۔ دیکھیے جب کوئی نئی فصل آتی ہے تو اس کے لیے پہلے جگہ بنائی جاتی ہے، اس کا اناج کہاں رکھیں گے، اس کا بھوسا کہاں رکھیں گے۔ تو اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو آپ کہتے ہیں میں نے نئے فصل کی تیاری کر لی، لیکن اچانک نئی فصل آ گئی اور پرانی حالت ویسے ہی پڑی ہوئی ہے تو آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے رمضان کے انوارات کے لیے، برکات کے لیے ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پھر جب رمضان المبارک آتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ رکھنا ہے۔ فارغ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دوست احباب کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، واہیات مجالس میں بیٹھنا، یہ آپ ختم کر دیں۔ ان سے کہہ دیں بھائی رمضان میں بالکل کسی کام سے فارغ نہیں ہوں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے معمولات کو دوبارہ لے آئیں گے۔ واٹس ایپ کی آپ کی گپ شپ ہے، آپ اس پہ میسج جاری کر دیں کہ رمضان المبارک میں ان کاموں کے لیے فارغ نہیں ہوں، لہذا سوشل میڈیا سے میں مکمل طور پر باہر ہوں۔ فیس بک والوں کو بھی اطلاع کر دیں کہ جناب میں اتنے دنوں تک مارکیٹ سے شارٹ رہوں گا اور اتنے دنوں تک رمضان المبارک میں نے اپنے آپ کو مکمل رمضان کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ دیکھیے رمضان تو نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کا وقت پاس کرنے کے لیے ہم صبح سے شام تک یوٹیوب پر موویاں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں تاکہ میرا ٹائم پاس ہو جائے، اس سے بہتر نہیں تھے کہ آپ سو جاتے، آرام کر لیتے۔ رمضان میں اگر آپ نیکیاں نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے تو پاک رکھیں۔ رمضان میں ہم نوافل ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ آپ اپنا روزہ رکھیں اور آپ سوتے رہیں، کم از کم 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں۔ گناہ تو نہیں کر رہے نا، نوافل آپ کے اوپر کوئی فرض تو نہیں تھے۔ اگرچہ یہ بڑی محرومی والی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان نفلی عبادات میں سستی کرے، یہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ تلاوت نہ کرے، رمضان گزر گیا، نوافل نہیں پڑھے، رمضان گزر گیا، توبہ اور استغفار نہیں کی، رمضان گزر گیا، ذکر و اذکار نہیں کیے، رمضان گزر گیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے آمین کہا تو 3 باتیں حضرت جبریل نے فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ تھی تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ اور وہ بد دعا کہ جو فرشتوں کا سردار مانگے اور انبیاء کا سردار اس پر آمین کہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا۔ تو رمضان میں ہر نیکی کو آپ کثرت سے کریں اور گناہ سے محفوظ رہیں، لیکن اگر رمضان کا معمول ہمارا یہ ہے کہ مجلسیں لگاؤ، لوگوں کی غیبتیں کرو اور یہ ہے کہ ٹی وی کے آگے اپنا وقت پاس کرو، یوٹیوب کے سامنے اپنا وقت پاس کرو، تو ایسے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بالکل کچھ نہ کریں، صرف فرض نمازیں پڑھیں اور سوتے رہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں گناہ کرنا، نیکی کرنا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی ایسا عمل کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، لیکن آپ کو ایک بہت بڑی نیکی بتا رہا ہوں اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنا بہت بڑی نیکی ہے، تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بھی بچیں اور نیکیوں کی بھی کوشش کریں، لیکن گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہ لائیں، گناہ کے بارے میں ہم سوچے ہی نہیں۔ تو بہرحال رمضان کی تیاری اصل میں یہ ہے، بلکہ میں تو اکثر اپنے عید کے جو کپڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، وہ تقریباً میں رمضان سے پہلے ہی کر لیتا ہوں۔ یہ عید کی تیاری ہے، یہ رمضان کی نہیں، یہ عید کی تیاری ہے، تاکہ آپ کی عید کی تیاری بھی آپ کے رمضان میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ آپ نے جو عید کی تیاری کرنی ہے نا، وہ عید کی تیاری بھی آپ رمضان سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ رمضان المبارک میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال رمضان سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں، اور وہ تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ کو پچھلے گناہوں سے پاک کر دیں۔ پچھلے جو ہمارے اوپر وہ اللہ رب العزت کے قرضے ہیں، ان قرضوں سے ہم اپنے آپ کو سبق دوش کر لیں، تو یہ پھر کہلاتی ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ اور رمضان المبارک میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت انسان کو موت آ جائے، تو اس لیے رمضان المبارک
مبارک کو مضبوط طریقے سے گزاریں۔ نہ معلوم آئندہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ پچھلے سال آپ دیکھیں کتنے سارے حضرات تھے جو ہمارے ساتھ اس موقع پر شریک تھے، رمضان میں شریک تھے، عید میں شریک تھے۔ انسان کا کیا پتہ چلتا ہے کس وقت انسان کو کیا ہوتا ہے۔ اب میری طبیعت 3-4 دن سے بہت خراب رہی، کل میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا، جیسے ہی اوپر گیا اتنا شدید بخار چڑھا کہ 2 کمبل اوڑھ لیا، تیسرا کمبل اور لیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کس وقت آپ کی طبیعت خراب ہو سکے۔ میں تو مغرب پڑھا کے چلا گیا، اس سے پہلے بھی آتا رہا، لیکن یہ اتنی سیکنڈوں میں ہے۔ موت بھی ایسے ہی آتی ہے، یہاں تو پھر بھی چلے آپ کو کچھ آثار معلوم ہو جاتا ہے نا، اور آج کل تو مرنا بہت آسان ہو گیا۔ اس لیے ہر شخص رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان سمجھے، نہ معلوم آئندہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اس نیت سے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔